بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ہم لوگ جو ہے مرزا کے دعوے پڑھ رہے تھے اور مختلف دعوے اس نے کیے ہیں۔ آخری دعویٰ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ آدم، مریم اور احمد اس سے میں ہی مراد ہوں۔ اللہ نے جو کہا کہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ اس میں ہم نے ایک پھونک ڈال دی، ایک روح ڈال دی اس کے پیٹ میں، اور جبرائیل السلام آئے تو اور اس نے جو ہے ان کے اوپر ایک پھونک ماری اور ان کے پیٹ میں جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا۔ تو لہٰذا یہ کہتا ہے کہ وہ پھونک مجھ میں پھونکی گئی ہے، مریم اس سے مراد نہیں ہے۔ اب یہ اس کا ایک اور دعویٰ ہے، اس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ مریم ام عیسیٰ مراد نہیں، اور نہ آدم سے آدم ابو البشر مراد ہے، نہ احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ سورہ صف میں آتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد جو آنے والا پیغمبر ہے اس کا نام ہے احمد۔ تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ میں جو ہے تصدیق کرتا ہوں اپنے پیچھے والے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تورات کی، اور اپنے بعد آنے والے پیغمبر جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی بھی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ خبیث کہتا ہے کہ اس احمد سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں کہ جو موسیٰ، عیسیٰ اور داؤد، یہ تمام انبیاء کے جو قرآن پاک میں جہاں جہاں نام آئے ہیں، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں، بلکہ ہر ایک جگہ یہی عاجز مراد ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی قرآن میں انبیاء کا نام آیا ہے ان تمام ناموں سے میں ہی مراد ہوں اور کوئی مراد نہیں ہے۔ مکتوبات احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 599 جدید ایڈیشن، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ دعویٰ نمبر 8، 1883 میں محدث ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے انت محدث اللہ، تو اللہ کا جو ہے محدث ہے۔ تذکرہ صفحہ 82۔ نمبر 9، 1884 میں تمام جہانوں پر فضیلت کا دعویٰ۔ الہام، انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا، میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ 40 نمبر 2 صفحہ نمبر 7، توجہ ہے اب کی۔ نمبر 10، 1884 میں یوسف ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا نے لکھا ہے وَكَذَلِكَ مَنَنَّا عَلَى يُوسُفَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَلِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ قرآن کی آیتوں کو اٹھا کر جو ہے نا مروڑ کے جو ہے نا اپنی جو ہے انہوں نے کتاب بنائی ہوئی ہے، اس میں جو ہے یہ ساری باتیں لکھی ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف پر احسان کیا تاکہ ہم اس سے بدی اور فحش کو دور روک دے، اور تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادوں کو کسی نے نہیں ڈرایا، سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس جگہ یوسف کے لفظ سے یہی عاجز مراد ہے۔ یہی عاجز سے کہتا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس یوسف سے وہ مراد ہے۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ 555۔ پھر آگے 11 نمبر دعویٰ، 1891 میں خدا ہونے کا دعویٰ۔
مرزا نے لکھا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ تذکرہ صفحہ 152، ایڈیشن چہارم 2004۔ دعویٰ نمبر 12، 1891 میں مسیح ہونے کا دعویٰ۔ مرزا نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے اور وعدہ کیا گیا ہے۔ تذکرہ صفحہ 138، فتح الاسلام صفحہ 15 اور 16۔ پھر 1891 میں مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ۔ مرزا نے لکھا ہے الہام ہے کہ جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔ ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ 634، اس پر یہ دعویٰ لکھا ہوا ہے۔ 1892 میں کن فیکون ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون۔ میں نے بولا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہہ دیتا ہے اور وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، یعنی تیری یہ بات کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 95۔ 1894 میں مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا نے لکھا ہے بشرنی وقال ان المسیح الموعود الذي يرقبونه والمہدی المسعود الذي ينتظرونه هو انت، خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی مسعود جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے۔ اتمام الحجہ صفحہ 3 اور روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 275، اس پر یہ دعویٰ لکھا ہوا ہے۔ 1898 امام زمان ہونے کا دعویٰ۔ سو میں اس وقت بے دڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام زمان میں ہوں۔ ضرورت الامام صفحہ 24، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 495۔ 1900 میں دعویٰ کیا۔ مرزا نے لکھا ہے کہ انت منی بمنزلت اولادی، کہ مجھے الہام ہوا کہ تو میری اولاد کی طرح ہے۔ الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا کہ انت منی بمنزلت اولادی، تو میری اولاد کی طرح ہے۔ تذکرہ صفحہ 325، ایڈیشن چہارم 2004۔ پھر آگے 1900 عیسوی میں زندگی اور موت کے مالک ہونے کا دعویٰ۔ مرزا نے لکھا ہے مجھے فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 23، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 55 اور 56۔ 1900 میں مدینۃ العلم ہونے کا دعویٰ۔ یہ مدینۃ العلم نہیں بلکہ یہ مدینۃ البیماری تھا۔ مرزا نے لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا انت مدینۃ العلم، تو علم کا شہر ہے۔ تذکرہ صفحہ 320، ایڈیشن چہارم 2004۔ اچھا پھر آگے یہ 2004 میں ان کے مختلف وہ رسالے شائع ہوتے تھے، تو یہ تذکرہ ان کے رسالے کا نام ہے۔ جو بار بار آتا ہے نا کہ ایڈیشن چہارم 2004 ہے، ایڈیشن پنجم 2004، ایسا کچھ، تو اس کا مطلب یہ اس 2004 میں جو رسالہ چھپا ہے اس میں انہوں نے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ تذکرہ ان کی جو ہے قادیان کی طرف سے جو ہے ایک رسالہ چھپتا تھا، تو اس میں یہ مختلف دعوے کرتا رہتا تھا۔ 1900
عیسوی میں بیت اللہ ہونے کا دعویٰ۔ مرزا نے لکھا ہے خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے، اربعین نمبر 4 صفحہ 15، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 445۔ پھر آگے 1900 میں میکائیل ہونے کا دعویٰ، کسی کو اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ اچھا مرزا نے کہا ہے بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتے کا لفظ آ گیا ہے، اور دانیئیل نبی نے، دانیئیل اس نے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب دانیال ہے، دانیئیل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اربعین نمبر 3 صفحہ 25، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 413۔ 1900 میں خاتم الاولیاء ہونے کا دعویٰ، مرزا نے لکھا ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں، میرے بعد کوئی ولی نہیں۔ اب اس کے مرنے کو 8 سال رہ گئے ہیں نا، تو اب یہ سارے دعوے اپنی زندگی میں پورے کرے تاکہ صحیح جہنم کے گڑھے میں گرے۔ اچھا 1901 میں شرعی نبی ہونے سے انکار، کہتا ہے میں مستقل طور پر شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی مستقل طور پر نبی ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے 1901 میں خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ، مرزا نے کہا ہے میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 5، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212۔ 1902 میں حاملہ ہونے کا دعویٰ، مرزا نے لکھا ہے میرا نام مریم رکھا، پھر 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا، اور پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں پھونک دی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی ماہ کے حمل کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اب یہ جو باتیں سنتا ہے نا، وہ کہتے اللہ اس کو میرے ہاتھ میں دیتا تو میں اس کا جو ہے نا کیا حشر بناتا۔ کیوں نہیں اٹھا؟ اب جان سے تو نہیں مار سکتے تھے نا، جان سے تو نہیں مار سکتے، جان سے اگر دیکھے، جان سے اگر مارتے نا تو اس کی واہ واہ ہوتی، پھر لوگ کہتے کہ دیکھو ان کے پاس جواب نہیں تھا تو جان سے مار دیا۔ تو اس لیے نا ایک بات یاد رکھے، یہ ہم سب آج ختم نبوت کے مسئلے سے اتنے واقف کیوں ہیں؟ اس لیے واقف ہیں کہ اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے، اس وقت اس مسئلے کو اتنا نہیں اٹھایا گیا تھا کیونکہ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے نا، الشیء یعرف بازدادہ، چیز کی تعریف تب زیادہ ہوتی ہے جب اس کا ضد آتا ہے۔ جب اس وقت اس کا ضد آنا شروع ہو گیا تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اٹھنے لگا۔ اس وقت ایک عالم تھا بہت، عنایت اللہ کرمانی رحمہ اللہ، عالماً ان کا نام تھا، انہوں نے پورے جو ہے ہندوستان میں اس وقت انگریز کا جو ہے نا، انگریز کی حکومت تھی، پورے انگریز کو اس نے بلایا تھا اور جو ہے سارے مسلمانوں کو اور سارے جو ہے نا جو اس کے پیروکار ہے سب کو بلایا تھا، اور ایک کھلے میدان میں سب کو جو ہے علمی طور پر جو ہے شکست دی تھی اور سب کے سامنے اس کا جو ہے باتیں ظاہر کیا تھا۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں اس کے بارے میں، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن علامہ اقبال شروع میں جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ شروع میں چونکہ اس نے کوئی دعوے بھی نہیں کیے تھے تو اس کی جو ہے چند باتیں سن کر اس نے ان کی ایک دفعہ تعریف کی تھی، لیکن بعد میں سب سے پہلا جو ہے اس کے خلاف بولنے والا علامہ اقبال تھا، اور پھر دنیا کو اس نے جو ہے روشناس کر کے بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ انسان یہ غلط عقیدے والا ہے اور یہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے۔ پھر جو ہے علماء اٹھ گئے اور اس کے بعد جو ہے اس فتنے کو جو ہے پوری دنیا کو اس سے واقف کرایا کہ ایک فتنہ نیا اٹھ رہا ہے۔ مارنا، جان سے مارنا جو ہے اس وقت اس کا علاج نہیں تھا،
اس وقت اس کے اوپر کیس ہوئے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہوئے تھے، لیکن چونکہ یہ خود انگریز کا ٹٹو تھا تو انگریز نے ان کو کچھ نہیں کہنا تھا، اس لیے اس کے خلاف جو ہے بہت سے علماء نے، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے، ان سب نے جو ہے اس کے خلاف بہت جو ہے کام کیا، اور بالآخر جو ہے ان کو آئین میں کافر قرار دیا۔ لیکن ایک فتنے کو ختم کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایک شخص کو مار دینے سے وہ فتنہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو ایک بات کے اوپر مار دیتے ہیں، مثلا اس نے آج گستاخی کی، اس کو جان سے مار دیا، تو اس کی باقی باتیں جو ہے وہ پھر سچ ثابت ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے، لوگ پھر کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ باتیں ٹھیک کرتا تھا، تبھی اس کو جان سے مار دیا گیا۔ اس وقت چونکہ یہ مسئلہ اتنا اٹھا نہیں تھا، اس لیے عوام کے ذہنوں میں، عوام کے اس میں ان باتوں کی، چونکہ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کی وقت اور اس کی ذلت بھی نہیں ہوتی، تو عوام کے ذہن میں یہ مسئلہ اتنا نہیں تھا، اس لیے اب ہمیں یہ اتنی بڑی بڑی باتیں لگ رہی ہے۔ اس وقت یہ جس انداز میں باتیں کرتا تھا تو لوگوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اصل میں بولنا کیا چاہ رہا ہے، صرف اور صرف علماء کو سمجھ آتی تھی، صرف اور صرف جو ہے مفتیان کرام کو سمجھ آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے پہلے عوام کو اس بات کا سمجھانا مقصود تھا، اس کے بعد اس کا کوئی علاج ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے یہ جو ہے عجیب سے دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی مریم ہوں، میں ہی حاملہ ہوں، اور میں ہی اپنے آپ سے پیدا ہو کر عیسیٰ ہو گیا ہوں۔ تو لہٰذا کشتی نوح صفحہ 47 پر اس نے یہ دعویٰ کیا، پھر روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 50 پر یہ دعویٰ کیا۔ 1902 میں معجون مرکب ہونے کا دعویٰ، پھر جو ہے 1902 میں عیسیٰ سے بہتر ہونے کا دعویٰ، لکھتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دافع البلا صفحہ 20، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 240۔ مرزا نے لکھا ہے خدا رسول تمام انبیوں نے آخری زمانے کے مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کو مسیح ابن مریم سے افضل قرار دیا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم یعنی مرزا صاحب مسیح ابن مریم سے اپنے آپ کو افضل قرار دیتے ہو۔ اچھا، حقیقت الوحی صفحہ 155، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 159۔ 1902 میں محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ، مرزا نے لکھا ہے خدا کے نزدیک اس کا ظہور یعنی مرزا صاحب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مانا جاتا ہے، یعنی خدا کے نزدیک جو میرا ظہور ہے یہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ خطبۃ الالہامیہ صفحہ 200، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 297۔ مرزا نے لکھا ہے جو شخص مجھ میں اور نبی مصطفیٰ میں فرق کرتا ہے اس نے مجھے جانا نہیں اور پہچانا نہیں۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 171۔ مرزا نے لکھا ہے خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہو گیا۔ 1902 میں محمد رسول اللہ سے افضل ہونے کا دعویٰ، مرزا نے لکھا ہے اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ اعجاز احمدی زمیم نزول المسیح صفحہ 71، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 183۔ مرزا نے لکھا ہے میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے، تذکرۃ الشہادتین صفحہ 41، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مرزا نے 3000 لکھے ہیں۔ مرزا نے لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین کی حالت پہلی رات کے چاند کی طرح تھی، مگر مرزا کے وقت میں 14ویں رات کے بدر کامل جیسی ہو گئی۔ خطبۃ الالہامیہ صفحہ 181 اور 182۔ مرزا نے لکھا ہے غلبہ کاملہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں ظہور نہیں آیا، یہ غلبہ مسیح موعود کے دور میں ظہور ہوا۔ غلبہ دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کا غلبہ نہیں تھا، بلکہ یہ مسیح موعود مرزا کے دور میں دین کا غلبہ آیا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے 1904 میں عرش ہونے کا دعویٰ، مرزا نے لکھا ہے مجھے الہام ہوا انت بمنی بمنزلت عرشی،
بس چونکہ ان ایام میں خدا کی صفات اپنی پوری تجلی سے کام کر رہی ہے، اس مناسبت کے لحاظ سے عرش کہا گیا۔ تذکرہ صفحہ 427، جدید ایڈیشن 2004۔ 1904 میں کرشن ہونے کا دعویٰ۔ کرشن ہندوؤں کے جو ہے بھگوان جس کو وہ کہتے ہیں۔ اب اس نے چونکہ ہندوستان میں ہندو بھی تھے، اب اس کو بھی راضی کرنا ہوتا تھا، تو اب اس کے بارے میں کہتا ہے اس کو بھی نہیں بخشا۔ کہتا ہے کہ مرزا نے لکھا ہے ایسا ہی راجا کرشن کے رنگ میں بھی میں ہوں، جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں سے بڑا اوتار تھا۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 85، تذکرہ صفحہ 311۔ اچھا پھر آگے 1908 میں ذلی نبی، 1900 سے 1908 تک ذلی نبی کا دعویٰ کیا، پھر 1908 تک نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، دافع البلا صفحہ 11۔ اچھا پھر آگے لکھتا ہے کہ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی، اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی ہوں۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 4، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 211۔ پھر آگے لکھتا ہے خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ تہذیب اخلاق کا تمہارا آگے پتہ چل جائے گا۔ مرزا نے لکھا ہے وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے، تاکہ تم سمجھو کہ قادیان اسی لیے محفوظ رکھی گئی کہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ 1900 سے لے کر 1908 تک مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ۔ مرزا نے لکھا ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہے، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ مثلا یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ مرزا نے لکھا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ یہ بھی میرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تم کو ایک رسول بھیجا۔ حقیقت الوحی صفحہ 101۔ پھر 1900 سے لے کر 1908 تک آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا نے لکھا ہے مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان میں سے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ چشمہ معرفت صفحہ 318۔ مرزا نے لکھا ہے پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں ختم نبوت میں وہ حدیث پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری مثال ایسی ہے کہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ ایک عمارت خوبصورت بنی ہوئی ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ وہ ایک اینٹ میں ہوں اور میں نے اس عمارت کو مکمل کر دی۔ اس حدیث کو یہ اپنے اوپر فٹ کر کے کہتا ہے کہ خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کریں اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 112۔ لہٰذا آگے پھر نبیوں سے افضل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اور اس کے پاک رسول نے مسیح موعود کا نام نبی اور رسول رکھا ہے، اور تمام نبیوں نے اس کی یعنی مرزا صاحب کی تعریف کی ہے۔ نزول المسیح صفحہ 48۔ لہٰذا پھر آگے جو ہے 1906 میں امین الملک جے سنگھ بہادر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب سکھوں کو بھی نہیں چھوڑا، پھر کہتے ہیں کہ امین الملک جے سنگھ بہادر یعنی میں ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے تمام نبیوں کا مظہر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر مرزا کو ماننے والے کے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہتا ہے خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا، اس کو کامل بنایا اور اس نبی کے لطف اور وجود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ بس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہو گیا۔
یعنی یہ اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ اس کا جو ہے صحابہ میں وہ داخل ہو گیا۔ پھر 1907 بشر کی جائے نفرت یعنی شرمگاہ ہونے کا دعویٰ۔ مرزا نے لکھا ہے کرم خاکی ہوں پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ یہ براہین پاگل بھی تھے۔ براہین احمدیہ میں اس نے انسان کی جو ہے جائے نفرت کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے تشبیہ دی ہوئی ہے کہ میں وہی ہوں۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 97۔ پھر 41 نمبر دعویٰ، مرزا نے اپنے اندر اللہ کی روح بولنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا نے لکھا ہے جان لو کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے اور اللہ کی روح میرے نفس میں بولتی ہے۔ مکتوب احمد صفحہ 176، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 176۔ یہ سارے جو ہے دعوے آپ لوگ اگر لکھ سکتی تو لکھ لیں، اچھی بات ہے، نہیں لکھ سکتی تو یہ سارے جو ہے نا یہ میرے چینل پر ریکارڈڈ موجود ہے۔ کبھی بھی آپ کو کہیں پر بھی کوئی حوالہ درکار ہو تو اس میں یہ سارے یہ اس نام سے اس میں وہ ویڈیو ہوں گی کہ کیا نام ہے مرزا کے دعوے، تو اس میں جو ہے ہر دعوے کے ساتھ جو ہے حوالہ موجود ہوگا۔ لہٰذا کبھی بھی زندگی میں کبھی پر بھی آپ کو پاس کتاب ہو یا نہ ہو، ہمیشہ موبائل ہر وقت ہر کسی کے پاس ہوتا ہے آج کل، لہٰذا اس میں آسانی سے آپ لوگ نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب آپ کے پاس ہر ایک کسی کے پاس ہونی چاہیے اپنے گھر میں، تاکہ آپ کو کسی بھی وقت ضرورت پڑے تو آپ فوراً کتاب اٹھا کر جو ہے اس میں سے نکال سکیں۔ پھر آگے کہتے ہیں 1908 میں ذوالقرنین ہونے کا دعویٰ۔ کہتا ہے سو میں سچ مچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی آئندہ پیشگوئیوں کے مطابق وہ ذوالقرنین میں ہوں جس نے ایک قوم کی صدی کو پایا۔ زمین براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ لہٰذا یہ سارے دعوے جو آپ لوگوں نے سنے یہ اس کے جو ہے جہالت کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا دلیل ہے کہ کس طرح کے دعوے اس نے کیے اور ایسے نامعقول قسم کے دعوے کیے ہوئے ہیں جس کو انسان یہ پیغمبر تو دور کے بعد لوگ تو یہ خود کو اپنے آپ کو خود بھی جو ہے نا مسلمان اور انسان بھی نہیں سمجھتا، ہم بھی اس کو جو ہے نہ مسلمان سمجھتے ہیں اور نہ انسان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کی سرکوبی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔